أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے: میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں. اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا. ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گی. قرآن اور اہل بیت امت کی ہدایت کے لیے ہے، اور قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے. جو خاموشی سے سنتا ہے اس پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے. تو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہے، جب مجلس امام ہو تب بھی خاموش رہنا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ قرآن اور یہ اہل بیت یہ ہدایت کے لیے ہیں، یہ نمونہ عمل ہیں. انہیں ہمیں ماننا ہے، ان کی راہ پہ چلنا ہے، قرآن کو ماننا ہے، قرآن پڑھنے والے کو نہیں ماننا ہے. آج دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہیں وہ قرآن کی وجہ سے نہیں ہیں، قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے. اس لیے کہ جتنے پڑھنے والے ہیں قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں. اور ہر انسان یہی دیکھ کے گمراہ ہوتا ہے. یہ دیکھو فلاں قاری قرآن ایسا ہے، فلاں حافظ قرآن ایسا ہے، قرآن کے ماننے والے ایسے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں. یہ قرآن کے پڑھنے والے کو نہ دیکھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. اگر ہدایت چاہیے
تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کے پڑھنے والوں نے عبارتیں تو پڑھی ہیں، ترجمے اپنے لحاظ سے کیے۔ جب ترجمے اپنے لحاظ سے ہوتے ہیں تو اپنے نظریات شامل کر لیے جاتے ہیں، قرآن کے نظریات نہیں لیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نے دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن یہ بتلائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ ماننا ہے۔ قرآن پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونۂ عمل قرآن ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے لیے ایمان لانا قرآن پر ضروری ہے، قرآن کے پڑھنے والوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں آدم پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آدم نے جو کیا ہے وہ ماننا ضروری ہے، آدم کی قوم نے کیا کیا ہے یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ موسیٰ نے کیا کیا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، موسیٰ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سیرت موسیٰ پہ چلنا ضروری ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کیا کیا ہے یہ ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے۔ ابراہیم پر ایمان رکھنا ہے، ابراہیم کی سیرت پہ چلنا ہے، اس پہ چلنا ہمیں کمال بخشے گا۔ ابراہیم کی قوم نے کیا کیا ہے یہ ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے۔ کہاں تک میں مثال دوں، آدم کو ماننا ہے، آدم کی اولاد نے کیا کیا ہے یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ورنہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ آدم کی اولاد ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے، آدم کی ذات ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ موسیٰ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، موسیٰ کی قوم اتنی ضدی تھی، وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے، ورنہ ہمیں بھی ضد کرنا پڑ جائے گی۔ ابراہیم خدا کے خلیل، لوگوں کے امام، ان پر ایمان رکھنا ہے، ان کی تعلیم پہ رکھنا ہے، ان کی سیرت پہ رکھنا ہے، ان کے کردار پہ رکھنا ہے، یہ نمونۂ عمل ہے۔ ان کی قوم نے کیا کیا ہے یہ نہیں، ورنہ انہی کی قوم نے تو انہیں دری جو ہے نار نمرود میں ڈلوا دیا۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دو چیزیں دی گئی ہیں، قرآن اور اہل بیت، یہ ہدایت کے لیے ہے۔ تو قرآن سے یہ سبق لینا ہے کہ آدم کو ماننا ہے، ان کی تعلیمات کو ماننا ہے، ان کی سیرت کو ماننا ہے، ان کی اولاد نے کیا کیا ہے یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بچتے رہنا کہ یہ نہ ہونے پائے۔ موسیٰ نے کیا کیا ہے وہ نمونۂ عمل ہے، قوم موسیٰ کیا کر رہی ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہیں سے ہمیں بڑے بڑے کا جواب بھی مل جاتا ہے، یہودیوں نے کیا کیا ہے یہ ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے، موسیٰ نے کیا کیا ہے یہ نمونۂ عمل ہے۔ یہودی روزہ رکھتے تھے یہ نمونۂ عمل نہیں ہے، موسیٰ غم حسین میں روتے تھے یہ نمونۂ عمل ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، جناب موسیٰ کی بات آئی ہے تو موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ تھے، اور جناب موسیٰ جب اللہ سے کلام کر رہے تھے تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ کوئی کام ہمارے لیے تم نے کیا ہے؟ موسیٰ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، یہ یاد رہے۔ موسیٰ جب اللہ سے کلام کر رہے تھے تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ کوئی کام ہمارے لیے کیا؟ کہا پروردگار نماز تیرے لیے پڑھی، تسبیح تیرے لیے کیا، روزہ تیرے لیے رکھا۔ آواز قدرت آئی موسیٰ یہ سب کام آپ کو اپنے لیے تھے، یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔
نماز پڑھو گے اعمال کی قبولیت ہوگی، یہ تمہارے لیے ہے۔ روزہ رکھو گے جہنم سے بچائے جاؤ گے، یہ تمہارے لیے ہے۔ تسبیح پڑھ رہے ہو درجات تمہارے بلند ہو گئے، یہ سب کام تمہارے لیے ہیں۔ ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، پروردگار میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ سب کام میں نے تیرے لیے کیے، لیکن آج یہ پتہ چلا یہ سب کام تو میرے لیے ہیں۔ نماز اعمال کی قبولیت کی ضمانت ہے، روزہ جہنم سے بچاتا ہے، تسبیح پروردگار درجات کو تمہارے بلند کرتی ہے۔ یہ سب کام تم نے اپنے لیے کیے ہیں، ہمارے لیے کیا کیا؟ موسیٰ نے پروردگار کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے فریاد، اے اللہ یہ بتا دے کون سا ایسا کام ہے جو تیری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے، کلیم سے، نبی سے یہ فرمایا، موسیٰ کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ یہ کام میرے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو پانی پلایا ہے؟ یہ کام میرے لیے ہوتا ہے۔ کسی عالم کا احترام کیا ہے؟ یہ کام میرے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو بتلا دیا کہ وہ کام جو میرے لیے ہوتا ہے وہ عالم کا احترام ہے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ پیاسوں کو پانی پلانا ہے۔ اب اگر کوئی سبیل امام حسین پہ اعتراض کرے، نیاز امام حسین پہ اعتراض کرے تو یہ سمجھو پیاسوں کو پیاسا رکھنا چاہتا ہے، بھوکوں کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے۔ یہ نام حسین پہ کھلا کر اور نام حسین پہ پلا کر یہ بتلایا جا رہا ہے یہ کام ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کام خدا کی رضا کے لیے ہے۔ اگر کوئی اس پہ فتویٰ لگائے، کوئی روکے، کوئی ٹوکے تو سمجھ لو یہ خدا کی رضا سے تمہیں روکنا چاہ رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ موسیٰ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، قوم موسیٰ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، ورنہ وہ تو ضد کرتی تھی کہ پروردگار کو دکھلاؤ، ہمارے لیے 12 راستے بناؤ، ہم تو بغیر معجزہ دیکھے مانیں گے ہی نہیں۔ تو کس کو ماننا ہے؟ قرآن اور انبیاء، ان کو ماننا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور اہل بیت کو دکھلا دیا اور یہ بتلا دیا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا۔ اب ہمارے لیے رسول معتبر ہیں، رسول کے چاہنے والے لائق احترام ہیں، قابل قدر ہیں، لیکن ان کے راستے پہ ہمیں نہیں چلنا ہے، ہمیں رسول کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہم علی کے راستے پہ چلیں گے، علی والوں کے راستے پہ ہمیں چلنا ضروری نہیں ہے، لائق احترام ہے، اس لیے کہ وہ رسول سے وابستہ ہیں، علی سے وابستہ ہیں، لیکن ماننا ہمیں کسے ہے؟ رسول کو ماننا ہے، علی کی بات ماننی ہے، مولا حسن کی بات ماننی ہے، مولا حسین کی بات ماننی ہے۔ یہ نہ ہو کہ رسول چھوڑ دیے جائیں اور اس کے بعد رسول کے کلمہ گو کو مان لیا جائے، علی کو چھوڑ دیا جائے، علی والوں کو مان لیا جائے، حسین کو چھوڑ دیا جائے، حسین کو ماننے والوں کو مان لیا جائے۔ کہ یہ نمونہ عمل نہیں ہے، نمونہ عمل رسول کی ذات ہے، علی کی ذات ہے، فاطمہ کی ذات ہے، حسن کی ذات ہے، حسین کی ذات ہے، یہ نمونہ عمل ہے، اور یہی ہدایت دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں بتلایا ہے عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے۔ یہ کردار ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔
رسول نے عظمت حسین بتلایا ہے، اور حسین کی بارگاہ تو وہ ہے جس میں ہر ایک کی دعائیں پوری ہوئی ہیں، ہر ایک کی دعائیں پوری ہوئی ہیں۔ راہب کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ راہب، پادری، آج کے زمانے میں فادر، یہ کون سے اس دین پہ ہے؟ یہ عیسیٰ کا ماننے والا ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، اولاد نہیں ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، کہا رسول اللہ ہمارے اولاد نہیں ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب اگر اسے در رسول سے بھی نہ ملے تو وہ کتنا پریشان ہو جائے گا، جو زندگی میں یوں ہی پریشان ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ وہ بارگاہ رسالت و نبوت میں آنے کے بعد اگر یہ اسے بتا دیا جائے کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو وہ کتنا پریشان ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی رسول نے کہا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، وہ جانے لگا، ایسے ہی موقع پر مولا حسین نے فرمایا نانا میں نے ایک اولاد دے دی۔ یہ واقعہ سن کر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعتراض سے پہلے اس کے ہر اینگل کو دیکھ لینا چاہیے۔ قرآن اور اہل بیت نمونہ عمل ہے، ہدایت کے لیے ہے، ان سے وابستہ رہنا ہے، انہی سے پوچھنا ہے۔ اگر ان سے نہیں پوچھو گے تو ہر ایک اپنا اپنا نظریہ پیش کرے گا اور اختلافوں میں پڑھتے چلے جاؤ گے اور قرآن اور اہل بیت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ رسول کی بارگاہ میں آیا، کہا اولاد نہیں ہے۔ رسول نے کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جانے لگا۔ مولا حسین کا بچپنا ہے، دیکھا، کہا نانا یہ کیوں آیا؟ کہا بیٹا اولاد یہ مانگنے آیا تھا، اولاد نہیں ہے۔ پریشانی راہب کی مولا حسین نے محسوس کی، کہا نانا ایک اولاد دیا۔ کہا بیٹا نہیں ہے؟ کہا 2 دیا۔ کہا نہیں ہے؟ کہا 3 دیا۔ کتنی اولاد دی؟ کہا 7 تک مرحلہ پہنچا کہ 7 اولاد۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی نے کہا نہیں تو حسین کیسے دے سکتے ہیں؟ ارے نبی بھی یہ بتلانا اگر چاہتے ہو کہ جو کہیں سے نہ ملے وہ در حسین سے ملے تو خاموش تو رہو، تھوڑی دیر تو صبر کرو، فوراً مت چلاؤ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوا ہے، فطرس 500 سال تک عذاب الہی برداشت کر رہا تھا، لیکن جب گہوارہ حسین سے مس ہوا تو شفا ملی یا نہیں ملی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 500 سال تک خدا اسے شفا نہ دے، اور جسے خدا نہ دے اسے حسین کیسے دے رہے ہیں؟ یہ حسین نہیں دے رہے ہیں، یہ وسیلہ حسین اتنا عظیم ہے کہ خدا فطرس کو بھی دیتا ہے، خدا جو ہے راہب کو بھی دیتا ہے۔ وسیلہ حسین اتنا اہم ہے، وسیلہ حسین اتنا اہم ہے۔ اچھا آپ وسیلے کی بات کر رہے ہیں، ہاں آپ اپنی پوری زندگی میں غور تو کیا کریں، یہ جو صدقہ خیرات نکالتے کیا ہے؟ کا صدقہ بلائیں ٹال دیتی ہے۔ تو اگر آپ کی قسمت میں بلا لکھی تھی تو صدقہ نے ٹالا کیسے؟ پتا چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹال دی جاتی ہیں، دعا مانگتے کیوں ہو؟ کہا دعاؤں سے جو ہے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہے، لیکن ہم در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہونا چاہتے، اس لیے عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں۔ حسین کیسے دے سکتے ہیں؟
یہ نیاز کیسے شفا دے سکتی ہے، یہ پانی کیسے شفا دے سکتا ہے، یہ مریض کیسے بخشوا سکتی ہے، سب بخشوائے گی اگر اپنی زندگی میں تم دیکھو۔ اور پھر یہیں سے اپنا امتیاز بھی دیکھ لو کہ جب حسین راہب کو دلا سکتے ہیں تو اس کے فرش ادائے حسین پہ آنے والے کو بھی بخشوا سکتے ہیں، اس کے غم میں رونے والے کو بھی بخشوا سکتے ہیں، اس کی یاد میں ماتم کرنے والوں کو بھی بخشوا سکتے ہیں۔ دعا کچھ چیزیں پروردگار نے سیمپل کے طور پہ دی ہیں۔ بسم اللہ کی فضیلت میں اور تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ بہت رحمان ہے، مہربان ہے۔ کتنا مہربان ہے ہمیں کیا پتہ چلے، اللہ نے ہم پر کتنا رحم کیا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ پورا وجود صحیح و سالم ہے، یہ بھی رحم خدا ہے۔ عقل و دل و دماغ سلامت ہے، یہ بھی رحم خدا ہے۔ زبان چل رہی ہے، رحم خدا ہے۔ روزی مل رہی ہے، یہ رحمت خدا ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ اتنا رحمان ہے کہ رحمت کا 1% اس نے دنیا پہ نثار کر دیا ہے، اور 99 جو ہے وہ بچا کے رکھا ہے اس نے۔ رحمت کا 1% اس نے سیمپل کے طور پہ دنیا پہ پھیلا دیا ہے، 99 بچا کے رکھا ہے۔ جو ایک رحمت کا سیمپل اس نے دنیا میں پھیلایا تو اب یہی باپ بیٹے کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، ہسبینڈ وائف کے درمیان محبت ہے، بھائی بھائی کے درمیان محبت ہے، چچا بھتیجے کے درمیان محبت ہے، ماموں بھانجے کے درمیان محبت ہے، سالے بہنوئی کے درمیان محبت ہے۔ یہ جو رشتے محبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں یہ خدا کی ایک رحمت کی نشانی ہے، اور اسی سے سارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ کائنات کا پہلا رشتہ ہسبینڈ وائف کا، یہ محبت اب اسی محبت سے ساری محبتیں پروان چڑھے گی۔ ماں بیٹی، ماں بیٹے، باپ بیٹی، باپ بیٹے، اور پھر بھائی بھائی، بھائی بہن، اس کے بعد سارے رشتے یہیں سے۔ تو یہ جو ساری محبتیں ہیں اور جس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، یہ خدا نے اپنی رحمت کا ایک سمپل دیا ہے۔ پروردگار اور بھی دے دیتا تو کہا ایک سیمپل کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور اگر چاہیے تو اب تم ہم سے مانگو۔ اب یہ اسپیشل آفر ہے، یہ ہم نے دکھلا دیا کہ اگر ہم محبت ڈال دیں تو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب اگر اور چاہیے تو اب جو ہے یہ اسپیشل آفر ہے۔ یہ اسپیشل آفر ملے گا کیسے؟ کہا اب اللہ سے مانگو، عظمت دعا، کہا اب اللہ سے تمہیں مانگنا پڑے گا۔ تو اللہ نے جو کچھ لکھا ہے یہ لکھا تو ہے، لیکن اسی میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ کچھ بغیر مانگے نہیں دوں گا، کچھ جو ہے بغیر مانگے نہیں دوں گا۔ تو جب اس نے لکھ دیا ہے کہ جب تک مانگو گے نہیں تب تک دوں گا نہیں، تو آؤ مجلس حسین پہ، آؤ غم حسین پہ، آؤ محبت حسین پہ، آؤ سبیل بانٹیں، آؤ نیاز بانٹیں، آؤ جو ہے تبرک بانٹیں، تاکہ وہ نوازے، وہ عطا کرے۔ حسین سب کو نوازیں گے، راہب کو بھی دیا ہے، اور جسے نواز لیتے ہیں مولا وہ پھر احسان یاد رکھتا ہے۔ اگر ہم فرش ادائے حسین پہ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے ہمیں نوازا ہے، جس کا احسان ہم پر
اس احسان کو احسان فراموشی میں نہ تبدیل کر دیں. احسان کیا ہے تو احسان یاد رہے. بس عزیزان گرامی، آج زیادہ وقت ہمیں نہیں ملا، یہ بھی ہمارا ایک شکوہ ہے. آج 12 محرم ہے. کتنا ستایا گیا ہے اہل بیت کو، کتنا رلایا گیا ہے اہل بیت کو، کتنا تڑپایا گیا ہے اہل بیت کو. ابھی تک کے جو مصائب آپ نے سنے ہیں وہ کربلا کے میدان میں جو ہے ظلم و ستم کے سنے ہیں. حسین کے لشکر میں کسی کو شامل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. کوفے میں ناکہ بندی کر دی گئی تھی، کوئی کوفے سے نکل نہیں سکتا. ہر گلی اور کوچے میں فوج لگا دی گئی تھی، کوئی حسین کی نصرت کے لیے کربلا نہ جا سکے. اور جو لوگ گئے ہیں ان پر ہمارا لاکھوں کروڑ سلام کہ کتنی مشکلات کا سامنا کر کے گئے. راہ حسین پہ آ جانا آسان کام نہیں ہے، بڑی سخت منزل ہوتی ہے. کوفے میں جو ہے فوج لگا دی گئی ہے، کوئی کربلا نہیں جا سکتا، نصرت حسین کے لیے کوئی نہیں جا سکتا. اور آفر لگائے گئے ہیں جس کو جانا ہے یزید کے لشکر میں. یہ حسین کے چاہنے والے ہمیشہ زمانے کے آفروں کو ٹھوکروں میں رکھے ہیں. انہیں رسول سے محبت ہے، انہیں آل رسول سے محبت ہے. یہ بڑی سخت منزل ہے کہ آپ کے دلوں میں محبت ہے، ورنہ کتنے آفر ملتے ہیں. پابندیاں ہیں، ناکہ بندیاں ہیں، کوئی نہ جائے. اور حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچنے کے بعد اپنے قبیلے میں گئے، قبیلے بنی اسد جس سے مولا حسین نے زمین خریدی تھی. ان کو امام کی نصرت کے لیے تیار کیا ہے، لیکن کربلا میں موجود فوج یزید نے آنے نہیں دیا، روکا ہے. یہ ناکہ بندی ہے کہ کوئی حسین کی بارگاہ میں نہ پہنچے، کوئی حسین کے لشکر میں نہ جائے. اور پھر کربلا کے میدان میں حسین کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے. یہ تو شہادت حسین عاشور کو کربلا میں ہو گئی. اب جو ہے یزید شہادت حسین پہ پردہ ڈالے گا، اس لیے کہ اب جو اسیروں کا قافلہ جدھر سے گزرے گا لوگ دیکھیں گے، لوگ پوچھیں گے، لوگ سوال کریں گے یہ کون ہے؟ تو زینب کا کام ہے، سید سجاد کا کام ہے، یہ اسیروں کے قافلوں کا کام ہے. وہ بیان کریں گے کسے شہید کیا گیا ہے. اب حقیقتیں کھلیں گی. تو اب 2 گروہ چلیں گے، ایک حقیقت کربلا بیان کرنے والا اور ایک حقیقت کربلا پہ پردہ ڈالنے والا. اب یہ سلسلہ عاشور کے بعد سے شروع ہو چکا ہے. آج 12 محرم ہے. 12 محرم کو قافلہ حسینی اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے. عزاداروں کتنا ستائے گئے ہیں اہل بیت، کتنا رلائے گئے ہیں، کتنا انہیں تڑپایا گیا ہے. یہ تیر و تبر تو اس کے زخم ہلکے ہیں، کبھی وہ زخم دیکھو جو ان کے جگر پہ لگے ہیں، ان کے دل و دماغ پہ لگے ہیں، ان کی روحوں پہ لگے ہیں. 12 محرم کو ابن زیاد نے کوفے کی گلی کوچوں میں 10,000 کا لشکر جو ہے کھڑا کر دیا ہے. آج کوئی بھی اپنے گھر سے تیر و تلوار لے کر نہیں نکل سکتا. اور جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کو ان کے گھروں میں ہی قید رکھو. دروازوں پہ فوج کھڑی کر دی گئی ہے، یہ نکلنے نہ پائیں. کتنے سخت امتحان سے گزرے ہیں. کیوں؟
آج اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچ رہا ہے۔ یہ پڑھ دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو تصورات میں سوچیں کہ کوفے کا ماحول کیسا بنا دیا گیا ہے کہ کوفے میں 10,000 کی فوج تو کوچے گلیوں میں اکٹھا کی گئی ہے کہ کوئی اپنے گھر سے اہل بیت کا چاہنے والا نہ نکل پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھیں گے حسین کے کٹے ہوئے سر کو، عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھیں گے، اکبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھیں گے، زینب ام کلثوم کی بے ردائی کو دیکھیں گے تو یہ جذبات سے باہر آ جائیں گے۔ ان کو جو ہے پورے قید میں رکھا گیا ہے۔ آج پابندی لگی ہے کوئی تلوار نہیں لے کر نکلے گا، اور انہیں اجازت دی گئی ہے جو خوشی منانے والے ہیں وہ آئیں دیکھنے اسیروں کا قافلہ، اور جو رونے والے ہیں ان کو گھروں میں قید رکھ دیا گیا ہے۔ عزادارو، 11 محرم کو عمر سعد ملعون نے اپنے فوج کے نجس لاشوں کو کربلا میں دفن کر دیا، لیکن حسین کے اصحاب و انصار کا لاشا ایسے ہی پڑا رہا۔ آج 12 محرم کو مولا سجاد باعجاز امامت آئے ہیں اور بنی اسد کے کچھ مردوں کے ساتھ اپنے وارثوں کے جنازوں کو دفن کیا ہے میرے مولا نے 12 محرم کو۔ 11 محرم کی شام کو اہل حرم کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے لیے روانہ ہوا ہے، اور 11 محرم کی صبح کو کوفے پہنچا ہے۔ اور کس ناقے پہ انہیں بٹھایا گیا ہے، کس اونٹ پہ سوار کیا گیا ہے، کیسے سوار کیا گیا ہے؟ اونٹوں پہ ایسے بٹھایا گیا ہے کہ کجاوے نہیں ہیں، بغیر کجاوے کے اہل حرم کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا ہے اور کربلا سے کوفہ لے جایا گیا ہے، اور ہاتھ جو ہے رسیوں سے باندھے گئے ہیں، اور اہل حرم کو جو ہے ایک ہی رسیوں میں کئی گلے بھی باندھے گئے ہیں۔ اس میں کچھ چھوٹے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں، چھوٹوں کے لیے بڑوں کو سر جھکانا پڑتا ہے، اور جب یہ تھک کے سر اٹھاتے ہیں تو چھوٹوں کو اذیت بھی پہنچتی ہے۔ اسی میں سکینہ کا بھی گلا ہے۔ اور جب 11 محرم کو صبح یہ پہنچا ہے تو یوں ہی نہیں بلا لیا گیا، پہلے لوگوں کو دعوتیں دی گئی ہیں، لوگوں کو بلایا گیا ہے، آؤ خوشیاں مناؤ، آؤ۔ باغی کو شہید قتل کیا گیا ہے، حکومت کے خلاف چلا تھا، اب یہ پروپگنڈے تھے، یہ خلاف تھا جو حقیقت کربلا میں ڈالا گیا تھا کہ باغی کا سر آ رہا ہے۔ اب یہ کام تو زینب نے کیا، ام کلثوم نے کیا، سید سجاد نے کیا۔ جب 12 محرم کو پورا کوفہ بھر دیا گیا تو اب اہل حرم کا قافلہ 12 محرم کو کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اے عزادارو، کوفے میں زینب کا یوں آ جانا جو ہے یہ اتنا سخت امتحان ہے کہ تاریخ کوفہ میں لکھا ہے کہ جب مولا علی حاکم مدینہ ہوئے تو انہوں نے اپنا سلطنت جو ہے دارالسلطنت کوفہ بنایا، اور جب مولا اپنے بچوں کو کوفہ لے کر آ رہے تھے تو پردے سے لا رہے تھے، بیویاں پردے میں تھیں، چادریں تھیں، نقاب تھا، لیکن جب کوفے سے قریب پہنچے تو مولا نے کہا کہ انہیں کوفے سے باہر روک دیا جائے، اور جب رات کی تاریکی آ جائے تب میری بیٹیوں کے قافلے کو کوفے میں لایا جائے تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، کسی کی بے پردگی نہ ہو۔ ارے
زینب اس پردے دار بیوی کا نام تھا کہ جس کے بابا نے اپنی بیٹیوں کو کوفے میں اس وقت وارد کیا تھا جب پوری دنیا سو رہی تھی، رات کا اندھیرا تھا۔ زینب کو 12 محرم کی صبح کو اسی کوفے میں لایا جا رہا ہے جہاں بازار سجائے گئے ہیں، لوگوں کو دعوت دی گئی ہے۔ اسی مجمع میں زینب کا آ جانا یہ سب سے سخت امتحان تھا۔ کیا اے بابا جب آپ کی حکومت میں آئی تھی تو پردے کا یہ اہتمام کہ رات کی تاریکی کا کیا گیا، سب کو اپنے گھروں میں رکھا گیا، سنسان راہوں سے میں چلی، پردے سلامت تھے بابا، لیکن اے بابا جا کے دیکھو یہی گفا ہے، یہی شہزادی گفا ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، تماشائیوں کا ہجوم ہے، نبی کی نواسی، علی کی بیٹی، حسین کی بہن بے مخنا و چادر لائی جا رہی ہے، تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں بھی زینب نے پیغام کربلا پہنچایا، ارے تم رو رہے ہو، تمہارے مردوں نے شہید کیا ہے، عزادارو۔ اس جملے کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے کہ زینب نے منع کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہارے مردوں نے تمہیں، ہمارے مردوں کو شہید کیا ہے۔ تو زینب نے اپنے چاہنے والوں کو نہیں منع کیا ہے، جتنے چاہنے والے تھے وہ گھروں میں قید تھے، جو تماشائی تھے وہ زینب کی اسیری کو دیکھ کے رو رہے تھے، وہ حسین کے سر کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ زینب نے ان کو ایسا منع کیا کہ آج تک نہیں رو رہے ہیں، آج تک رونے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ تو ہم غم حسین میں رو رہے ہیں، جنہیں قید میں رکھا گیا، جن پہ ظلم و ستم کیا گیا، ہم ہی ہیں جو اہل بیت پہ رو رہے ہیں۔